یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تبارک و تعالی جو سب کا خالق، مالک، رازق، محیی اور ممیت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اپنے مقدس لا ریب اور لاجواب کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کریم کسی دوسروں سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے قل یا ایھا الرسول، اے رسول آپ کہتے ہیں، آپ فرما دیں ان کو۔ لیکن مومنوں کی عزت افزائی اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ ڈائریکٹ ان کو خطاب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کی آیا مبارکہ آئی ہوئی ہیں، ہر بندہ، ہر مومن اس کو غور سے پڑھے اور سوچے کہ کریم اللہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، تو یہ خطاب جو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہے، یہ براہ راست اللہ مجھے خطاب کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایماندارو جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے یہ نہیں ہے، کب؟ جمعے کے دن، جمعے والی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کی کوشش کرو۔ دوڑ نہیں لگا سکتے تو کم از کم جیسے بی بی پاک کی نقل اتارتے ہیں حاجی، پیدا جو زیادہ تیز چل سکے تو وہ آہستہ بدن ہلاتا ہے، یعنی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ دوڑ کی وہ سنت پوری کر رہا ہے۔ اس لیے جب جمعے کی اذان ہو تو ہر شخص کو چاہیے وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دے، دکان کھولے ہوئے ہے دکان بند کر دے، کوئی کام بھی کر رہا ہے چھوڑ دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ دیر چلے، پتہ چلے کہ ہاں یہ جلدی پہنچنے والا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کیا فضیلت رکھتی ہے؟ جو لوگ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے ان کے لیے نماز جمعہ جو ہے وہ حج اور عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ کریم تو کسی نہ کسی بہانے ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرنے لگ جاؤ، میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ یہ مہینہ بھی علی علیہ السلام کی ولادت و شہادت کا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان نہ سنا دوں آپ کو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ذات کا ہمدرد ہے۔ توجہ ہے نا؟ سب لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ذات کا ہمدرد کون ہے؟ اتبعہم لربہ، جو ان میں سب سے زیادہ اپنے رب کا فرمانبردار ہے۔ سب سے زیادہ جو اپنے رب کا فرمانبردار ہے وہ سمجھو سب سے زیادہ اپنا ہمدرد ہے۔ جو
کیونکہ ساری دنیا جھک جائے، فرما بردار بن جائے، اللہ کی ذات میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا منکر بن جائے، اللہ کی شان میں ذرے برابر فرق نہیں آتا۔ لیکن کتنا کریم ہے، دینے والا بھی سب کچھ خود ہے، چشم زدن میں چاہے تو لے بھی سکتا ہے، نہیں لے سکتا؟ چاہے تو جس وقت چاہے لے سکتا ہے، اس اپنی قانون قدرت چلائے نا، اس کے مقابلے میں بنا ہوا خدا جو ہے وہ اپنی نکلی جنت پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھنے دیا جب قدرت کاملہ دکھائے۔ لیکن وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس قدرت کو وہ جاری نہیں کرتا، وہ بندوں کو بار بار ڈھیل دیتا ہے، فرماتا ہے او میرے بندو میں یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ اور اس حد تجھے کیا ضرورت پڑ گئی قرض کی؟ تیری ذات تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرضہ تو وہ لے جو کسی احتیاج رکھتا ہو، وہ حاجت یا ضرورت رکھتا ہو، تو ضرورتوں سے پاک ہے، تجھے قرضے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو وہ فرمائے گا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ذات کے لیے نہ تمہاری نیکیوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری برائیاں جو ہیں وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں، قرضے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ میں قرضہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے پیارا ہے، تو مجھے عزیز ہے، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق بنایا ہے، جب میں نے تجھے اتنا مرتبہ دیا ہے تو میری کوشش یہی ہے کہ میری اعلیٰ افضل شے جو بھی بناتا ہے نا وہ اپنی اعلیٰ افضل شے کی حفاظت کرتا ہے، یہ ضائع نہ ہو۔ میں قرضے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے پیارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے عذاب سے بچ جائے۔ تجھ پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت تیرے پیارے سے پیارے اولادیں، بال بچے، عزیزاں، بہن بھائی روتے دھوتے تجھے منو مٹی کے نیچے، جہاں نہ روشنی ہوگی نہ ہوا ہوگی، اس تنگ و تاریک مقام پہ جب تمہیں چھوڑ کے آئیں گے، اس وقت تو فریادیں بھی کرے گا، تیری کوئی نہیں سنے گا۔ مجھے جو قرضہ دیا ہوگا میں تجھے کئی لکھوں بہت گنا زیادہ کر کے زیادہ واپس کروں گا تاکہ تو میرے عذاب سے بچ جائے۔ میں نے تیرے بابے کے سامنے معصوم فرشتوں کو چھپا کے بتایا کہ انسان میں تیری عظمت یہ بنا رہا ہوں، اب اس کو تو سمجھے یا نہ سمجھے، میں اپنے نمائندوں کو بھیج کر تمہیں آگاہ بھی بار بار کر رہا ہوں، نہ سمجھے تو تیری مرضی ہے، میری تو پوری کوشش ہے کہ میں تجھے اپنے عذاب سے بچاؤں۔ دیکھو نا کتنا کریم اللہ ہے، نیکی کا بندہ ارادہ کرے، اللہ اس فرشتے سے فرماتا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے، اور ارادہ کیا ہے نیکی کی تو نہیں ہے، فرماتا ہے میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں اپنے مخلوق کو بخشنا چاہتا ہوں، ارادہ اچھا کیے بیٹھا ہے، ایک لکھ لو، ایک نیکی لکھ لو، کر گزرے تو کم از کم 10، ہر نیکی کی کم از کم 10 ضرور لکھنا۔ پھر مقامات بھی اس نے بینک بھی کھولے ہوئے ہیں، کچھ ایسے بینک ہیں جہاں وہ 1 کے 70 دیتا ہے، 10 تو ہر بینک سے ملتا ہے نا، ایک بینک اس کا ہے وہ بھی ہے جہاں 1 کے 70 دیتا ہے،
دوسرا بینک وہ بھی ہے کہ جہاں ایک کے ساتھ 100 دیتا ہے. تیسرا بینک وہ بھی ہے جہاں ایک کے 70,000 دیتا ہے. ایک بینک اس کا یہ بھی ہے کہ جس ایک کا 1,00,000 گنا دے گا. اگر دنیا کے بینک ہوتے تو سارے آپ کہتے بھائی مرسد جلدی بتائیں وہ کون کون سے ہیں, ہم بھی کوئی جمع کرا لیں. لیکن چونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے, میں بعض دفعہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا آ جائے نا کہ وہ آپ کو یہ کہہ دے, مثال کے طور پر میں آپ کے لیے ذمہ دار ہوں, ایک فرضی, آپ نے یہاں 10 سال رہنا ہے, آپ کو کراچی 100 سال رہنا ہے, لازمی یہ حکومت کا فیصلہ ہے. 10 سال یہاں رہو گے, وہاں 100 سال یا 1000 سال رہو گے. کرنا کیا ہے, جو بھی تمہاری کمائی ہے اس کمائی میں سے 100 روپیہ اوکھا سوکھا میرے حوالے کرتے رہنا. جب تم کراچی جاؤ گے اس 100 یا 1000 سال کے لیے تم نے رہنا جہاں ہے, وہاں میں اس کا تمہیں 1 روپے کا 1,00,000 دوں گا. 1 روپے کا 1,00,000 گنا دوں, 1,00,000 روپیہ دوں گا. میرے خیال ہے ہر بندہ کہے گا چلو آج چائے نہیں پیتے, آج تھوڑا سا سادہ سودہ گزارا کر لیتے ہیں. 100 کی کوئی مشکل نہیں ہے, یہی سمجھیں گے 100 نہیں ملا ہے یا گر گیا ہے, لہذا 100 جمع کرائیں, کیونکہ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں 1,00,000 ملے گا. کوئی بندہ ایسا ہے جو نہ جمع کرائے, ہر ایک میں بھی کرا دوں, میں بھی کرا دوں. امیر ہے تو وہ بھی کوشش کرے گا, غریب ہے تو وہ بھی کہے گا میں, کیونکہ وہ وہاں زیادہ رہنا ہے, یہاں تھوڑا رہنا ہے. یہاں 10 سال رہنا ہے, 10 سال میں جو 100 جمع کرائیں گے اس کا ہر 100 کا 1,00,000 ملے گا, وہاں مزے نہیں ہو جائیں گے. تو اللہ کریم بھی یہ فرماتا ہے جو مجھے دو گے میں تجھے کئی ہزار گنا زیادہ کر کے دوں گا, کروڑوں کے حساب سے. تو پھر وہاں تمہیں جو ہے نا بڑی اس وقت کہو گے, افسوس کرو گے, ہائے کاش زیادہ جمع کرائے ہوتے, زیادہ دے دیا ہوتا تو آج وہاں مزے ہوتے. لیکن اس افسوس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہاں جو کچھ اللہ فرماتا ہے نا, قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم نے عبادت صرف میری کرنی ہے, عبادت کسی غیر کی نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے, احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ. پہلے اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے, اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. تھوڑا سا ہمیں گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے نا کہ ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے کتنی فکر کرتا ہے. دن رات جو ہمیں پورا نہیں ہے صرف اولاد کے لیے. کبھی ماں باپ کو بھی سوچا ہے کہ وہ بھی کچھ ہمارے لیے کرتے ہی رہے تھے؟ کبھی نہیں سوچا. حالانکہ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ یا جمعے کے دن روحوں کو اجازت ہوتی ہے, جاؤ اپنے اپنے گھروں سے کوئی شاید تمہیں تحفہ دیتا ہے تو لے آؤ. اگر کوئی دیتا ہے تھوڑی بہت شاید تو خوش ہو کے دعا کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ اتنے دردناک لہجے میں وہ کہتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, وہ ہمارے
عثمان، ہم ساری زندگی تمہارے لیے کرتے رہے، جو کچھ کیا وہ تمہارے لیے کیا، تمہارے لیے چھوڑ کر چلے آئے، اب ہم ایک ایک پیسے کے محتاج ہیں، مہربانی کرو صدقہ خیرات کر کے ہماری مدد کرو۔ معصوم فرماتے ہیں اتنا دردناک لہجہ ان کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کی آواز سن لے تو وہ کہے میں اور کام کچھ کرتے نہیں، جو کچھ ہو انہی کے لیے کرتا رہوں۔ لیکن اگر ہمیں خدا رسول یا امام کے فرمان پہ یقین ہو نا، دیکھو نا ایک آدمی جو ہے بہت بھوکا ہے، 2 دن کا بھوکا ہے، کوئی شے بیچارے کو نہیں ملی ہے، اب چاولوں کی بہترین پلیٹ، فرسٹ کلاس پکے ہوئے چاول، ہر شے اس میں ڈلی ہوئی، اس کے سامنے آئے گے، کتنے شوق سے ہاتھ بڑھائے گا، بڑے شوق سے چمچ اٹھائے گا، منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور چمچ اٹھائی، ادھر سے آواز آئی چاول بہت اچھے ہیں، لیکن غلطی یہ ہو گئی ہے کہ نمک کی بجائے سینکھیا اس میں بڑھ گیا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ زہر بڑھ گیا ہے اس میں نمک کی بجائے غلطی سے، تو اب اس کا عقل اگر ٹھکانے ہے، وہ 2 دن کا بھوکا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، چمچ آگے نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے اسے یقین ہے کہ یہ اندر تے میری جان باہر، یقین ہے نا، چاہے جس طرح بھی اسے یقین ہوا ہے، اسی طریقے سے یقین ہے کہ ہمیں ہو جائے گناہ کا۔ شراب، نبی پاک فرماتے من شرب الخمر فقد خرج من الایمان، جو بھی شراب پیے گا ایمان ختم، ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ من زنا فقد خرج من الایمان، جو شخص بھی بدکاری کر کے علی کے دشمن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ حرامزادہ جو ہے وہ علی کا دوست نہیں ہو سکتا، حرامزادے پیدا کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا، نبی پاک فرماتے ہیں وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا، وہ با ایمان نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی جتنا سینکھیے پہ یقین ہے، معصوم کے فرمان پہ ہم یقین کر لیں تو پھر گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا معصومین کے فرامین کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھا جائے، جب تک مولا سرور کائنات یا نبی پاک یا ائمہ معصومین کے فرامین نہ پڑھے جائیں، فضائل تو سن لیتے ہیں، بڑے سنتے رہتے ہیں، اور اسی بھی ہمیں دھوکہ بھی ہو رہا ہے۔ بڑے فضائل کے مالک ہیں جی، ہماری شفاعت کرنے والے، لیکن ہم دیکھتے نہیں کہ وہ چاہتے کیا ہے۔ سورہ دار بڑی شوق سے سنائی جاتی ہے، پاکوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن کبھی اس کو غور سے پڑھا نہیں ہے کہ کہتی کیا ہے۔ سورہ دہر میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کی شان میں یہ اتری ہے وہ قیامت والا خوف رکھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کہے کہ وہ ڈرتے ہیں، ہم کہیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ تو ڈرتے ہیں، ہم بڑے جری ہو گئے ہیں کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، شاہ جانے تھے راہ جانے۔ دوسری جگہ وہ خود بھی فرماتے ہیں، ذرا کسی وقت ٹائم مل جائے نا تھوڑا بہت تو سورہ دار کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے ان کے بارے میں، وہ خود کیا فرما رہے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یومن
کانا شرہ مستطیرا، ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہو۔ وہ ڈریں، ہم نہ ڈریں۔ رسول فرماتے ہیں ہمارا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ سے رشتہ داری ہماری نہیں ہے۔ ہم اللہ کے پیارے اگر ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ اس کی فرما برداری کی ہے، اس کی اطاعت کی ہے۔ جتنا کوئی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوگا اپنا اتنا ہمدرد ہوگا، اللہ اور رسول اور ائمہ کا اتنا پیارا ہوگا۔ ہمدردی اپنے ساتھ کر رہا ہے، پیار ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جتنا کوئی نافرمان ہوگا، نافرمانی کرے گا، دشمنی اپنے ساتھ کر رہا ہے، ناراض وہ بھی ہوں گے۔ دشمنی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، ائمہ کا ہماری برائی سے کچھ نہیں بگڑتا، رسول کا کچھ نہیں بگڑتا، سارا نقصان ہمارا ہے، لیکن انہیں بھی ہمارے ساتھ پیار ہے، اللہ کو بھی ہمارے ساتھ پیار ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ چاند روزہ زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ ہاں جی آئے گا تو ہم کہیں گے تیرا کون ہے، تیرا جب آئے تو ایک دن کیا دے آج میری مرضی نہیں ہے، پھر پتہ چلے لے تو وہاں بھی کہہ لے گا کہ تیرا خدا کون ہے، تیرا نام کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، جب وہ آ جاتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا، پیغمبروں سے کھڑے ہیں، پیغمبر کھڑے ہیں، حکم ہے خبردار کوئی اوپر نہیں آ سکتا۔ آ گیا، آیا جب سامنے اور بغیر اجازت، میں نے اجازتیں کبھی نہیں لی۔ اچھا تو پھر آپ کی روح قبض کرنی ہے، اچھا مجھے نیچے جانے دیں، میں نیچے جا کر کچھ نصیحت وصیت کر لوں، نہیں یہاں ہی کرنا ہے۔ وہ جب آ جاتا ہے تو پھر نبی بھی نہیں کرتے، تو آپ کون ہیں کہ میں یہ کر دوں گا تو میں یہ کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا را سمجھے اس چار زندگی کو، قرآن سے دل لگائیں، ائمہ کے فرامین سے دل لگائیں۔ یہ دلوں کی سیاہیاں جو ہے نا، یہ اسی وقت اترتی ہیں جب قرآن پڑھا جائے، اسی وقت اتری ہے جب مولا کے فرامین پڑھے جائیں، فضائل سے نہیں اترتی۔ فضائل جتنے بھی ان کے پڑھے جائے، فضائل سے یہ برائیاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ جی اور پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی اتنے مالک ہو، ٹھیک ہے مالک ہے، وہ شفاعت کے ہیں، کریں گے، لیکن تو بھی تو خالی کاغذ نہ بھیجنا، تجھے بھی تو شرم آنی چاہیے۔ اس لیے والدین کے لیے مدرسے کے ممبر بنے، جو کچھ کریں والدین کے لیے کچھ کریں۔ والدین راضی ہو گئے، مرنے کے بعد بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو یاد رکھا جائے تو ان کے لیے کچھ کیا جائے، مرنے کے بعد ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر مر جائے پیچھے نہ فاتحہ نہ درود ہو، جیسے مر گیا مردود کو پوچھ ہی نہیں، تو مرنے کے بعد بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ والدین ناراض تو جنت حرام۔ مرنے کے بعد بھی راضی ہو جاتے ہیں اگر ان کی نمازیں رہتی ہیں، نمازیں پڑھائیں، روزے رہتے ہیں، روزے رکھیں یا رکھوائیں، آج رہتا ہے وہ کرائیں، باقی جتنے ان کے قرضے ہیں وہ ادا کریں۔ اگر سارے اللہ کے فضل سے پورے ہیں تو اور ان کے لیے خیرات وغیرہ کر کے ان کے ثواب پہنچاتے رہے، بھولے نہیں۔ تو اگر پہلے ناراض تھے تو راضی ہو جائیں گے۔ تو خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سنیں، عام طور پہ ہماری روٹین یہی ہے کہ مجلس میں جاتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے گھر سے نکلیں الیک سلیک مسٹر عقل تو یہاں بیٹھنا، ہم مجلس سناتے ہیں، جو کچھ کوئی پڑھتا رہے آنکھیں بند کر کے، یا ہمارا کام نعرے لگانا ہے یا رو دینا ہے۔
چاہے آئمہ کی توہین ہوتی رہے تو ہوتی رہے، اللہ کی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں کیا واسطہ ہے، ہم نے تو رونا ہے یا نعرے لگانے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر تقلید نہ کرو، تقلید نہ کرو، تقلید یہ وہ خدا کے بندے، ہر بندہ تقلید کرتا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ کرو، اس نے بھی ماں کے پیٹ سے یہ نہیں سیکھا، کسی نے اسے کہا ہے، اس کی کر رہا ہے۔ معصوم نے جس کی فرمائی اس کی نہیں کرتا۔ معصوم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ جو کہے وہ کر لو۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو، فقیر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تقلید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی مان لے۔ یا تو اتنا مجتہد بن جانا کہ تجھے کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خود جو ہے قرآن حدیث فرامین احمد سے اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ خود اپنا حکم اخذ کر سکتا ہے، تو پھر تقلید نہ کر۔ اگر نہیں ہے تو پھر تقلید کرنی پڑے گی نا۔ یہ مرضی ہے تیری، تو کسی عام بندے کی کر لے، ملنگ کی کر لے، ذاکر کی کر لے، سٹیجر کی کر لے، مجتہد کی کر لے۔ معصوم تو فرماتے ہیں اس کی کرنا جو پورا دین کا پابند ہو، مخالفاً لہوا، اپنے خواہش نفس کی مخالفت کرتا ہو۔ اگر خواہش نفس کی مخالفت ہو نا، تو جس بندے کو مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ایک محرم کے مہینے میں 2 سال کا خرچہ مل جائے، اس کو پھر تو مفت تبلیغ کرنی چاہیے نا۔ مولا کے صدقے میں 2 سال کا خرچہ مل گیا ہے، بلکہ بعض تو ایک مجلس کا مل جاتا ہے۔ تو پھر وہ جی عشق ہے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ایک کو کہتے ہوئے، وہ جی واقعاً کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول کی شریعت میں حرام ہیں لیکن حسین کی شریعت میں جائز ہے۔ نعرہ حیدری، نعرے لگتے ہیں آگے۔ اتنا نہیں سوچتے ہو خدا را رسول کی شریعت بچانے کے لیے حسین نے اتنی عظیم قربانی کی ہے، کدھر لے جا رہے ہو ہمیں؟ رسول حسین نے اپنی شریعت قائم کرنے کے لیے نہیں بیویوں کے پردے اٹھائے، سارا گھر اس لیے نہیں قربان کیا کہ میری شریعت قائم ہو۔ حسین کی شریعت علیحدہ کوئی نہیں ہے، حسین کی شریعت وہی ہے جو رسول کی شریعت ہے۔ یہ لفظ اس لیے دھوکے میں نہ رہے، سنیں لیکن خود عقل سے پرکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کدھر لے جایا جا رہا ہے۔ جو کام سپہ صحابہ والے نہیں کر سکے وہ اپنے ہاتھوں سے کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب علی اللہ کے نعرے لگیں گے، علی رب کے نعرے لگیں گے مجلسوں میں، تو کون کہے گا کہ یہ مسلمان ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی